رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جو نماز ہے 5 وقت کی، اس سے بڑھ کر شاید کوئی عظیم عمل ہو کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز بعد ادا کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح پت جھڑ کے موسم کے اندر درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ باقی کون سی نیکیاں کرتا ہوگا، کتنا قرآن تلاوت کرتا ہوگا کہ یا کتنی تسبیحات اور ذکر اذکار کرتا ہوگا کہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا۔ یہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا آدمی جو ہے اسی کو ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ توجہ کرتا ہے۔ اگر نمازی انسان ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھے اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھے۔ اس کو پتہ ہے ابھی جمعہ پڑھنا ہے، ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، جسم پلید ہوگا، کپڑے پلید ہوں گے، میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نماز کی برکت سے پھر بہت سارے گناہوں سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے، 2 قبریں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، یہ دونوں قبروں والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے کوئی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور بہت بڑا گناہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم معاشرے میں اس کو بڑا نہیں سمجھتے، وگرنہ جس گناہ کی وجہ سے قبر سے عذاب شروع ہو جائے وہ کتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، یعنی وہ گناہ کتنا بھی چھوٹا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے قبر سے عذاب شروع ہو جائے۔ بڑا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم معاشرے میں اس کو اپنے بڑا نہیں گردانتے۔ وہ کون کون سے ہے؟ ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یمشی بن نمیمہ، یہ بندہ چغل خور تھا، چغلی کی وجہ سے اس کو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ اور یہ بھی بعض لوگوں کا عام مشغلہ ہے، اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ شغل بنایا ہوا ہے، مشغلہ ایک ان کا ذوق ہے ایک۔ اور ایسا آدمی یاد رکھو معاشرے کے اندر بھی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو گر جائے گا، عذاب ہے، معاشرے میں بھی لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، سمجھتے ہیں اچھا یہ بندہ ہے ہی چغل خور۔ دوسرا فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، فرمایا کہ یہ دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا، پیشاب سے نہیں بچتا۔ اب دیکھ لو کئی ایسے ہیں جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے، طہارت نہیں کرتے، اٹھ جاتے، لگتا ہے ان کا پھر جسم بھی پلید ہو جاتا ہے، ان کے کپڑے بھی پلید ہو جاتے ہیں۔ لیکن نمازی آدمی میں یہ خوبی ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن وہ بغیر طہارت اور بغیر استنجے کے اٹھے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے میرا جسم بھی پلید ہو جائے گا، میرے کپڑے بھی پلید ہو جائے گا، نماز کیسے قبول ہو۔ اس لیے یہ چیزیں ہیں کچھ کہ جو انسان اگر کوتاہی کرے تو بہت دور جا کر آتی ہے، اور تھوڑی سی توجہ کرے انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندروں کے اندر، بندوں کی فہرست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شامل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور بعض دوستوں نے درخواست کی بیماروں کی صحت کے لیے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار پریشان حال ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے خصوصاً کشمیر اور فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی کوئی غیبی مدد عطا فرمائے، اللہ ان کو آزادی والی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا